بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب ذوالجلال کے بابرکت نام سے شروع کرتا ہوں جس نے مجھے بولنا سکھایا۔ فاصلہ ایسا کہ اسے دیکھ بھی نہیں سکتے، قربتیں ایسی کہ وہ رگ رگ میں رہتا ہے۔ شیطان سے مقابلے کا سبق آموز واقعہ۔ مولانا مفتی شفیع صاحب کے ایک قریبی عزیز اور دوست اور ساتھی مولانا نعیم بڑے ہونہار صاحب علم و عمل اور فاضل دارالعلوم دیوبند تھے۔ ان کی کم عمر میں ہی صحت خراب ہو گئی تھی اور حالت نازک ہوتی چلی گئی۔ ان کا نزاع کے عالم میں کافی دیر تک شیطان لعین سے مناظرہ ہوتا رہا اور وہ اپنی ایمانی قوت کے ذریعے شیطان کے فریب کا مقابلہ کرتے رہے اور اس کا جواب دیتے رہے۔ اس عبرتناک اور حیرتناک منظر کا خود حضرت مولانا مفتی شفیع دیوبندی نے اپنی آنکھوں سے مشاہدہ فرمایا اور مرحوم کی وفات کے بعد مولانا مفتی شفیع نے النعیم المقیم کے نام سے ایک چھوٹے سے رسالے میں مولانا محمد نعیم کے حالات تحریر فرمائے ہیں، اور اس قصے کی تفصیل لکھتے ہوئے مولانا مفتی شفیع صاحب لکھتے ہیں: عصر کے قریب بار بار متلی ہونے لگی کہ اتنی فرصت نہ ملتی کہ جس میں نماز ادا کر لیں۔ مجھے بلا کر مسئلہ پوچھا کہ اس وقت میں معذور کے حکم میں داخل ہوں یا نہیں۔ میں نے اطمینان دلایا کہ تم معذور ہو، اسی حالت میں نماز پڑھ سکتے ہو۔ اس وقت تک وہ اسی عالم مشاہدہ میں تھے اور ارادہ کیا کہ متلی سے کچھ سکون ہو تو نماز ادا کر لوں، لیکن اتنی ہی دیر میں دوسرے عالم کا مشاہدہ ہونے لگا۔ بعض نماز مغرب جب اہکر پہنچا تو حاضرین نے بیان کیا کہ کچھ دیر سے حواس میں اختلال ہے اور ہذیان کی باتیں کر رہے ہیں، لیکن جب اہکر داخل ہوا تو اچھی طرح پہچان کر مسرت کا اظہار کیا اور فرمایا، میرے سر پر ہاتھ رکھ دو اور دعا پڑھ دو اور حضرت میاں صاحب سے میرا سلام کہہ دیجیے گا۔ اس کے بعد ہی شیطان سے مناظرہ ہوا اور تقریباً 1.5 گھنٹے تک اس کا سلسلہ اہکر کی موجودگی میں جاری رہا۔ اس سلسلے میں مجھے خطاب کر کے کہا، مردود مجھے عصر کے وقت سے تنگ کر رہا ہے۔ اب معلوم ہوا کہ حاضرین جسے ہذیان سمجھ رہے تھے وہ ہذیان نہیں بلکہ شیطان مردود کے ساتھ خطاب تھا۔ مرحوم کی ہمشیرہ پاس موجود تھی اور دوسرے بہت سے مرد اور عورت جو پاس تھے۔ ان کا بیان ہے کہ مغرب سے کچھ دیر پہلے، جو کہ جمعہ کے روز بہت سی روایات و آثار کے اعتبار سے قبولیت دعا کی گھڑی ہے، اول مختصر وصیت اپنی 2 دن کی قضا شدہ نمازوں کے متعلق کی اور پھر بہت گڑ گڑا کر اللہ پاک سے دعا کی کہ اے میرے پروردگار، میں بہت بد عمل اور سیاکار ہوں، ساری عمر معاصی اور غفلتوں میں گزاری ہے، میں تجھے کس طرح منہ دکھاؤں گا، لیکن تیرا ارشاد ہے کہ میری رحمت میرے غضب پر سبقت لے جاتی ہے، اس لیے میں تیری رحمت کا امیدوار ہوں۔ یہ دعا اس شان سے ہوئی کہ عالم حاضرین پر رقت طاری تھی۔ دعا کا سلسلہ ختم نہ ہوا تھا کہ بآواز بلند کہا، میں تیمم کروں گا۔ ہمشیرہ نے مٹی کا ڈھیلا سامنے کر دیا، تیمم کرتے ہوئے کہنا شروع کیا کہ مردود تجھے بتلاؤں گا کہ تو مجھے حق تعالیٰ کی رحمت سے مایوس کس طرح کرنا چاہتا ہے۔ میں بھی مایوس نہیں ہوں گا، مجھے اس کی رحمت سے بڑی امیدیں ہیں۔ اس کی رحمت کے بھروسے پر کہتا ہوں کہ میں ضرور جنت میں جاؤں گا۔ تو ایک موٹی سی کتاب لے کر اس وقت مجھے بہکانے آیا ہے۔ تجھے اس لیے یہ جرت ہوئی کہ 17 روز سے میں مسجد نہیں گیا۔ اگر میری یہ غیر حاضری خدا کے حکم سے تھی۔ اس کے بعد آیت کریمہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، بار بار یہ آیت پڑھتے رہے اور شیطان سے مخاطب ہو کر کہا، تو یہ بھلانا چاہتا ہے اور میں اس کو نہیں بھول سکتا۔ یہ آیت مجھے حضرت میاں صاحب حضرت مولانا اصغر حسین نے بتلائی ہے اور مولوی محمد شفیع نے بتلائی ہے، اور پھر یہی جملہ بار بار کہنا شروع کیا کہ کمرہ گونج اٹھا۔ مولانا شفیع فرماتے ہیں، یہ باتیں میرے پہنچنے سے پہلے ہو چکی تھیں، جن کو حاضرین نے اختلال حواس سمجھا تھا، مگر میرے پہنچنے پر مجھے اچھی طرح پہچان کر خوش ہوئے
اور دعا کی درخواست اور حضرت میاں کو سلام کرنے کی وصیت وغیرہ سے صاف ظاہر ہوا کہ اس وقت بھی اختلال حواس نہ تھا، بلکہ شیطان کو دیکھ کر اس سے مقابلہ کر رہے تھے۔ چنانچہ میرے حاضر ہونے کے بعد مجھ سے کہا، یہ مردود مجھے عصر کے وقت سے تنگ کر رہا ہے۔ میں نے لا حول ولا قوت الا باللہ کی تلقین کی تو بآواز بلند اس کو پڑھا اور کہا، خبیث، اب تجھے بتلاؤں گا کہ تو مجھے کیوں بہکانے آیا ہے۔ لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ کہ میرے دل میں گڑا ہوا ہے، اللہ اللہ میری رگ میں بسا ہوا ہے۔ حاضرین میں سے کسی نے لا الہ الا اللہ پڑھا تو اس کو پڑھ کر کہا کہ آگے کیوں نہیں کہتے کہ محمد رسول اللہ؟ منہ سے خون کی کہہ جاری تھی، اور جب اس سے فرصت ملتی تو کبھی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پورا پورا کلمہ بآواز بلند پڑھتے، اور کبھی لا حول ولا قوت، اور کبھی لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، اور کبھی شیطان سے خطاب کرتے اور کہتے، اس کو مارو، اس کو مارو۔ اس وقت اس 6 ماہ کی مدت کے مریض کی یہ حالت تھی کہ معلوم ہوتا تھا کہ اب کشتی لڑنے کو کھڑا ہو جائے گا۔ ایک مرتبہ کہا کہ تو نے سمجھا ہوگا کہ یہ نازک وقت ہے، اس وقت بہکا دوں گا۔ اب میرے بدن میں جرأت آ گئی ہے، اب تجھے بتلاؤں گا۔ اس کے بعد کہا، یہ بہت سے آدمی وہاں سامنے کھڑے ہونے والے صرف 2 تھے۔ ایسا معلوم ہوتا تھا کہ فرشتے نظر آ رہے تھے۔ غالباً فرشتوں سے خطاب کر کے کہا، اب تو مجھے اللہ تعالیٰ کے پاس لے چلو۔ بار بار کلمہ طیبہ پڑھتے رہے۔ بالآخر 9:30 بجے شب کو اس مسافر آخرت نے اپنی منزل طے کر لی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ بے شک اسے کہتے ہیں خاتمہ بالخیر کہ مرتے وقت اپنے اللہ کو یاد کر رہے ہیں، اور جب شیطان بہکانے کی کوشش کر رہا ہے تو اس سے مقابلہ کر رہے ہیں۔ محترم ناظرین، کہتے ہیں کہ شیطان کا سب سے خطرناک وار موت کے وقت ہوتا ہے۔ یہ خبیث جب انسان نزاع کے عالم میں موت کی سختی سے دوچار ہو رہا ہوتا ہے، یہ اس وقت اپنا سب سے خطرناک حملہ انسان پر کرتا ہے اور انسان کو بہکانے کی کوشش کرتا ہے۔ لیکن جس انسان نے زندگی میں اللہ کے حضور سجدے کیے ہوں، اللہ کی نمازیں پڑھی ہوں، اللہ کی عبادت کی ہو، نیک زندگی گزاری ہو، اللہ پاک اس وقت اس کی خود حفاظت فرماتے ہیں۔ اللہ پاک فرشتوں کے ذریعے شیطان کو بھگاتے ہیں اور اپنے بندے کے ہونٹوں پر کلمہ جاری کرواتے ہیں۔ اللہ پاک سے دعا کرتے ہیں کہ ہمارا خاتمہ بالخیر ہو۔ جب ہم اس دنیا سے جا رہے ہوں تو اللہ پاک شیطان مردود سے ہماری حفاظت فرمائے۔ اللہ پاک ہمیں کلمہ پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔